حضرات السلام علیکم، خواتین و حضرات سوری، مجھے افسوس ہے کہ میں مشاعرے کے آخر تک نہیں رہ سکتا۔ میرا سونے کا وقت بہت دنوں سے مقرر ہے، 10 بجے میں سو جاتا ہوں۔ آج 1 گھنٹہ وزیر صاحب کے لیے وقف کر دیا، آپ سب کو لکھیے۔ میں پیشے سے انجینئر ہوں، آپ سب کو شاید معلوم ہوگا، لیکن ادب اور ادب نوازی یہ مجھے ورثے میں ملی اپنے والدین سے، اپنے ماحول سے۔ اور جو میں نے یہاں اسکول قائم کیا تو اس کا جو نصاب متعین کیا، اس کے 3 پلرز ہیں، 3 ستون ہیں اس نظام تعلیم کے۔ پہلا ستون تو اسلامک ریلیجیس اسپریچول مورل ایجوکیشن، دوسرا ماڈرن انگلش میڈیم سائنس معاشیات سوشیولوجی یہ ساری تعلیم، اور تیسرا جو اہم ستون ہے میرے لیے، بہت ہی اہم ستون ہے، وہ اردو زبان کی بقا۔ ہمارے ہاں اردو زبان کا جو معیار ہے اس کا چھوٹا سا نمونہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے اینول پروگرام میں میر خسرو کی غزلیں پڑھی جاتی ہیں۔ کیا بات ہے! زحال مسکین مکن تغافل، زحال مسکین مکن تغافل، ساری یہ برداشت کر لیجئے، موسم کی کیا کہتے ہیں، مہربانی، میری فطری آواز وہ کر گئی ہے، بدل گئی ہے۔ اور چورائے اکھیاں بنائے بتیاں، میر خسرو یہ اردو کی یہ پیدائش کے پہلے لمحات ہیں۔ 1300 کچھ میں میر خسرو علاؤ الدین خلجی کے دور میں تھے، نظام الدین اولیاء کے شاگرد تھے۔ ایک اس غزل کا ایک بند فارسی ہے، دوسرا اودھی ہے یا برج بھاشا ہے، اور یہی اردو کے پہلے قدم ہیں، اردو کا بیج بویا جا رہا ہے۔ اور وہاں سے اس کا سفر جو شروع ہوتا ہے اردو زبان کا، تو آج کے دور تک پھر یہ آتا ہے، ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آب گل کی مہک ماہنوں کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو۔ یہ سرجناب ہے اردو زبان، تو اس کو زندہ رکھنا، اس کا پھولنا پھلنا، اس کے رسم الخط کو زندہ رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا تمام تہذیبی ورثہ، گنگا جمنی تہذیب کا جو ہم گنگاتے ہیں، اس کا سارا تہذیبی ورثہ اس زبان میں ہے۔ اور اگر زبان کو اس کے رسم الخط سے الگ کر دیا جائے تو وہ زبان زندہ نہیں رہ سکتی۔ مجھے جب کوئی میسج آتا ہے رومن ہندوستانی زبان میں، یعنی اس کو انگلش کے الفابیٹ استعمال کر کے آپ اردو کرنے، میں جواب نہیں دیتا، ان کو بڑے ادب سے بتاتا ہوں کہ براہ کرم اگر آپ مجھے اردو میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اردو رسم الخط استعمال کیجیے، انگلش میں بات کرنا چاہتے ہیں تو انگلش رسم الخط کیجیے، انشاءاللہ دونوں کا جواب آپ کو ملے گا۔ تو ہم ایک چھوٹے چھوٹے اقدام سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس میں مدد کر سکتے ہیں کہ یہ زبان نہ صرف زندہ رہے، پھولے پھلے اور اپنی قوت کا لوہا منوائے۔ آج ہندوستان میں اس کا چلن کم ضرور ہوا ہے، لیکن دنیا کے بہت سارے بڑے حصوں میں، امریکہ سے لے کے واشنگٹن ڈی سی سے لے کے کیلیفورنیا سے لے کے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا تک اردو والوں کی بستیاں آباد ہیں۔ وہاں ادب اور سخن آرائی ہوتی ہے، ان لوگ اردو، ان کے بچے اردو پڑھتے ہیں۔ اردو ایک وہ زبان ہے جو پچھلی صدیوں میں بھی، آنے والے وقت میں بھی اپنا لوہا منوائے گی انشاءاللہ۔ میں کسی کام کو کرنے کے لیے عقل سے زیادہ عشق کی ضرورت ہے۔ عقل تو بہت جلدی ہار مان جاتی ہے، سمجھا آپ نے، عشق کبھی ہار نہیں مانتا۔
کہتے ہیں علامہ اقبال کا شعر اگر کسی عام شاعر نے شاید کہا ہوتا تو اس پہ کفر کا فتویٰ تو ان پہ بھی لگا، لیکن اس کی بہت ہی لیدے ہوتی۔ علامہ کا شعر ہے، عشق نہ ہو تو شرح دین بت کدے تصورات، عشق نہ ہو تو شرح دین بت کدے تصورات۔ یہ دیکھیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پروگرام یہاں چل رہا ہے 1 مہینے کا، اور اس کی جو تھیم ہے وہ علامہ کے شعر سے ہے، جرأت ہے تو افکار دی دنیا سے گزر جا، جرأت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہیں بحر خودی میں بھی پوشیدہ جزیرے، اور کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار، جب تک تو انہیں ضرب کلمی سے نہ چیرے۔ حضرت خواتین حضرات، آخر دعوانا وللہ الحمد۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ میں چھوڑوں گا، بیٹھ جائیے، میں چھوڑنے